إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواہ ابن ماجہ. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہر انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور انسان اس کے مادی اسباب تلاش کرتا ہے کہ آخر یہ مہنگائی کیوں بڑھی ہے. لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے کن اسباب اور عوامل کو اصل ذمہ دار مانیں. سب سے پہلی اور اہم بات ایک یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز ہماری عقیدے کے بغیر نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی اور اس کی منشاء کے بغیر نہیں گرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشاء کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاء کے بغیر نہیں ہو سکتا. سب چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے. یہاں تک کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں یہ سب اللہ کے تابع ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، سورہ صافات میں اللہ نے نقل کیا، اللہ ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا، جو عمل ہم کرتے ہیں اچھے ہوں بری ہوں وہ ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تمہارے اعمال ہے اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے. حالانکہ ایک فرقہ گزرا ہے جو کسی غلط عمل یا برے عمل کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہوتا ہے. غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی عمل اللہ کی منشاء کے بغیر ہوا، اس کی اجازت کے بغیر ہوا، تو جس نے وہ عمل کروایا وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اللہ وہ نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے کروا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت اللہ سے بڑھ گئی ہے. تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. ہاں، اللہ نے ہم کو دنیا میں چونکہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے، یہ ہم اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ کی منشاء اس میں شامل ہوتی ہے، مشیت. جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو بھی کرتا ہے ہم اس کے لیے اللہ کو مورد الزام ٹھہرائیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے تابع وہ کام ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنے اختیار سے وہ چیزیں بجا لاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی چلا رہا ہے. یہ عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اب یہ جو ابھی حالات ہیں، دن بدن مہنگائی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن آتا ہو یا دور ایسا آتا ہو جس میں بندے کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ نہیں اب حالات بہت اچھے ہو گئے. ہر کوئی یہی کہتا ہے. ابھی پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں، ہر کوئی حیران و پریشان، یا تیل کا دام بڑھتا ہے اس میں حیران و پریشان.
اور اس کے اثرات تمام چیزوں کے پر پڑتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے ایک علاقے کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو دوسرے علاقے میں اس کے اثرات نہیں پڑتے، لیکن آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے کہ اگر امریکہ کسی سے لڑتا ہے یا روس کسی سے لڑتا ہے یا عرب کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، تو ایک دوسرے سے تمام چیزیں کنیکٹڈ ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سب سے پہلی اور اہم چیز جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رازق اللہ ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بانٹتا ہے۔ اب یہاں سب سے اہم چیز یاد رکھیے گا کہ ہم رزق کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ہمیں رزاق کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم نے رزاق سے اپنا راستہ، اپنا رابطہ، تعلق مضبوط بنا لیا تو ہمیں رزقوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا ہے۔ یہ بات تو ابن ماجہ کی جو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ آدم کی اولاد تو عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا، تو میں کیا کروں گا؟ تجھے دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا ملأت یدیک شغلا، میں تجھے مصروفیات میں الجھا دوں گا، انسان ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل پائے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خوب کما رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے کاروبار کے اندر کمانے میں، لیکن اس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، رزق کی برکت اٹھا لی گئی ہے۔ وہ بہت کما رہا ہے، بہت کاروبار ہو رہا ہے، بڑا ٹرن اوور ہو رہا ہے، لیکن برکت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ الجھا ہوا ہے۔ تو وہی بات اللہ کہہ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ہر کوئی اس کے پر غور کرے کہ آخر ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں پاتے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد وحید اللہ کی عبادت ہے، باقی تمام چیزیں ثانوی حیثیت ہے۔ اب نماز جمعہ ہی دیکھ لیجئے کہ ہفتے بھر میں مسلمان اس کا تھوڑا سا اہتمام کرتا ہے، لیکن کیا واقعتاً جیسا اہتمام ہونا چاہیے کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید جمعہ کے تعلق سے کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذکر میں خطبہ بھی شامل ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ مسلمانوں کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ مومنوں کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے، تو نصیحت فائدہ دیتی ہے، تو خطبہ بھی ذکر ہے۔ اور جو ظہر کی نماز ہے اس میں سے 2 رکعت کو کم کر دیا گیا نماز جمعہ کے وقت، اس کی اصل وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ در اصل 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ اب آپ اگر خطبے میں نہیں آتے تو کیا فائدہ آپ کا؟ آپ نے 2 رکعت مس کر دی ہے، آپ کی 2 رکعت کا ثواب غائب ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جیسے ہی نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے یعنی وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف، خطبے کے لیے، نماز کے لیے لپکو، بڑھو۔ اب اسی ضمن میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اذان جمعہ کے بعد بھی اپنا کاروبار چالو رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی تجارت حلال نہیں حرام ہے۔ یہ فقہا نے اسی آیت کے ضمن میں کہا، اس لیے کہ اللہ کا آرڈر ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو۔ اس کے اگر کوئی بندہ اذان کے بعد بھی اپنا کاروبار یا لین دین کے اندر مصروف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لہذا اس کی تجارت، اس کا لین دین حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب بتائیے رزقوں کے بارے میں ہم کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن رزاق کی کوئی فکر ہے؟ اللہ رزقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان سے تمہارا رزق آتا ہے، تمہارے رزقوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ چاہے گا رزقوں میں برکت ہوگی، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہونے کے بعد بھی بے چین ہوگا، اس کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو سب سے اہم اور بنیادی بات یاد رکھیے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کے اندر تصرف کر رہا ہے، چاہے مہنگائی کا بڑھنا ہو گھٹنا ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ اللہ کے رسول قیمتیں بہت بڑھ رہی ہے، آپ قیمتیں طے کر دیجئے کہ کوئی اتنی قیمت سے زیادہ نہ بیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ قیمتوں کا گھٹانا اور بڑھانا اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہے تو بڑھتی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں بڑھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر قیمتیں گھٹتی ہیں، کب گھٹتی ہیں؟ جب اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں، مال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بارش بہت اچھی ہوئی، فصلیں بہت اچھی ہوئی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ فصلوں کی زیادتی کی وجہ سے فصلوں کی قیمتیں کم ہو جائے گی، اور یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ فصلوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے کسان کو بھی فائدہ، عوام کو بھی فائدہ، کم قیمتوں میں زیادہ چیزیں ملتی ہیں، یہ ہے۔ اور اگر بارش کم ہو جائے، کسان کو بھی نقصان، اور لینے والے کسٹمر ہے، گراہک ہے، ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو اللہ اصل میں رزاق ہے، اور اللہ ہی یہ تمام چیزیں طے کرتا ہے کہ ہمیں کتنی روزی روٹی ملنا چاہیے۔ تو سب سے اہم اور بنیادی بات یاد رکھیے کہ اللہ کی توحید ربوبیت کے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو رزاق مانیں، جو بھی رزق ہم کو ملنے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرا اور اہم مسئلہ کہ انسان کی عمر اور رزق پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں صرف 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت اس کی روح پھونکی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، ملک رحم، یعنی وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ کے پر متعین ہے، اور وہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آنے کے بعد اس کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے، یہ اچھا ہوگا برا ہوگا، کتنا رزق پائے گا لکھ دیتا ہے، عمر کتنی ہوگی لکھ دیتا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں آنے سے پہلے اپنی موت کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہوتے، حقیقی بات ہے کہ ہم گھٹ رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ نے اگر مثال کے طور پر کسی کو 70-80 سال کی عمر عطا کی، اب وہ 50 سال 60 سال جی چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بڑا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا گھٹ چکا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے اگر 60 روپے 70 روپے دیے اور اس میں سے وہ 50 روپے خرچ کر چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بقیہ پیسہ جو بچا ہے بہت تھوڑا ہے۔ تو ہماری عمریں بھی گھٹ رہی ہیں، کوئی بڑھتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ اللہ نے جتنی تقدیر کے اندر اس کی عمر کو لکھا تھا، اس میں سے وہ اپنی زندگی کو جیتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ہر نفس ہر سانس یہ ہمیں اپنی موت سے قریب کر رہی ہے۔ اور آج موت کب کہاں کس عالم میں آ جائے کس کو کیا بھروسہ ہے۔ ایک نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، پتہ چلا کہ انتقال کی خبر آ گئی، اچانک موت واقع ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ وفجاءت نقمتک، جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ طلب کی، وہاں اللہ کی اچانک گرفت یعنی اچانک موت کا آ جانا، اس سے پناہ طلب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی۔ بندہ اگر بیمار ہوتا ہے، کچھ مدت گزرتی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب میرا وقت قریب آ رہا ہے، لوگوں سے معافی تلافی کراتا ہے، اپنے معاملات کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیماری اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، بہت سارے اسباب اور عوامل ہوتے، لیکن اچانک موت کا آ جانا یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ بندہ اپنی عمر اور رزق کو پیدا ہونے سے پہلے لکھوا کر آیا ہے، اس کی لمٹ طے کر دی گئی ہے، کتنا جیے گا کتنا رزق پائے گا۔ جب ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے تو ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے یقیناً، اور جتنا لکھا ہے اس کو کھائے بغیر نہیں مریں گے، ہماری زندگی باقی رہے گی۔ اب اس صحابی کا بھی عمل دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے جا رہے تھے، مدینہ کے راستے کے پر تھے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک صحابی سراقہ بن مالک بن جوسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے امان طلب کی تھی، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور عالم ایسا تھا مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا، واپس مکہ جانے کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اسلام کی بنیادیں بھی صحیح طور کے پر نہیں رکھی گئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ کسرا اس وقت کی سپر پاور، 2 سپر پاور تھی، روم اور کسرا کی، اور یہ کسرا فارس جو موجودہ ایران ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اسلام وقت کی سب سے بڑی طاقت بنے گا، جتنی طاقتیں ہوگی وہ اسلام کے سامنے سر نگو ہوگی، اور یہ سپر پاور بھی دم توڑ دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا
سراقہ بن مالک کہا کرتے تھے میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کسریٰ فتح نہیں ہوگا. یقین ہے یہ کہ اللہ نے نبی کی زبانی کہلوا دیا ایسا ہی ہوگا. جب تک کسریٰ فتح نہیں ہوگا، کنگن نہیں پہنائے جائیں گے، موت نہیں آئے گی. یہ یقین کامل ہونا چاہیے. وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اللہ نے جتنی عمر اور رزق لکھ دیا، یقین کامل ہونا چاہیے کہ اتنا رزق اور اتنی ہی عمر ملنے والی ہے اور اس سے زیادہ نہیں. اور جب یہ طے شدہ ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ کوئی انسان بڑی محنت کرنے کے بعد، ایک آدمی اپنے کاروبار کے بارے میں خواب دیکھتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو اس ڈگر تک پہنچاؤں گا، لکھ پتی بنوں گا، کروڑ پتی بنوں گا، ارب پتی بنوں گا. وہ ایک ٹارگیٹ طے کرتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے. ایک بچہ ہے، وہ ٹارگیٹ طے کرتا ہے کہ مجھے 10ویں میں 12ویں میں یا آگے کی ڈگری جو ہوتی ہے اس میں اتنے پرسنٹیج لانا ہے، کوشش کرتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے. تو تقدیر کے اندر اتنا ہی لکھا تھا. تقدیر دراصل ہمیں صبر کے پر اور شکر کے پر آمادہ کرتی ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنے دیتی جس کی بنیاد کے پر ہم کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائے. آج دیکھیے غیر مسلموں کے یہاں پر خودکشی کے اتنے سارے معاملات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے. اور یہ ایمان جو ایک مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. بار بار ہم جو کہتے ہیں نا کہ اپنے عقیدے کو صحیح کیجئے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں گے نا تو کبھی بھی کوئی غلط قدم اٹھے گا ہی نہیں. زندگی کے اندر انسان پریشان نہیں ہوگا، پریشانیوں کے اندر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، صبر کرنے والا بندہ ہوگا. کتنے حادثات ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے بہت بائی چانس کوئی مسلم بچہ ملے گا، بچی ملے گی جو کسی اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لیے کوشش کر رہی تھی، تعلیم کے لیے، اور وہ محنت کرنے کے بعد کامیاب نہیں ہو پائے یا اپنے ٹارگیٹ کو نہیں چھو پائے تو انہوں نے خودکشی کی، آتم ہتیا کی. نہیں کریں گے. ابھی قریب میں دیکھیں، بالکل اسی ہفتے کا ایک واقعہ بڑا اندوناک. یہ بچوں کے پر نظر رکھیے گا اور بلا وجہ حد سے زیادہ کی طلب انہیں مت دکھائیے گا. کہ ایک بچہ اپنی ماں سے آئی فون کا ڈیمانڈ کر رہا تھا. ماں نے کمزور تھی، غریب تھی بیچاری، اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک کھائی کے پر اپنے آپ کو لے جا کر سوسائڈ کرتا ہے. جو بندہ اس کو پکڑنے آتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ بھی موت کی پاگوش میں چلا جاتا ہے. اب بتائیے اتنی بات کے لیے آتم ہتیا کرنا، خودکشی کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے اندر نہیں اللہ نے دیا، آپ کو اتنی نعمت نہیں ہے تو کیوں آپ اس کے بارے میں تمنا کر رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو اپنے سے چھوٹے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور جو تم سے بڑے ہیں، اللہ نے جنہیں تمہارے مقابلے میں زیادہ علم دیا، رزق دیا، یا دنیا کی عزت و شہرت عطا کی، بڑے کاروبار دیے، کمپنیاں دی، انہیں مت دیکھو. منع کیا ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنوں سے بڑوں کو نہیں دیکھنا ہے. کئی لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، ورنہ تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے پر حقیر سمجھو گے. یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے دنیاوی معاملات میں. اور قرآن نے بھی منع کیا کہ وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تمہیں دھوکہ دینے والا اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. بلکہ سورہ آل عمران کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی ہے، جنہیں اللہ نے نوازا ہے ان لوگوں کی طرف تمہیں نہیں دیکھنا ہے. یہ کفار، یہ مشرکین جنہیں دنیا کی بہت دولت ملی ہوئی ہے، زندگی عیش و عشرت کی گزر رہی ہے، بظاہر، حقیقت میں نہیں، دل کو سکون نہیں ہے. ایک مومن کو جو عقیدے کی بنیاد کے پر، اللہ سے ربط، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، اس پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر سکون حاصل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، کچھ پرانی بات ہے، انگلینڈ کے اندر ایک یہودی تھا. اللہ نے دنیا کی سارے نعمتیں عطا کی اور اس نے اپنے سارے شوق بھی پورے کر لیے اور اس کے بعد اس نے سوسائڈ کیا. حیرت کی بات ہے، ساری دنیا کی دولت اور اس نے اپنی ساری خواہشات کو پورا بھی کیا جو بھی وہ چاہتا تھا، اور اس کے بعد اس نے سوسائڈ کیا. سوسائڈ کرنے کے بعد اس نے کیا نوٹ چھوڑی کہ میں نے دنیا میں اپنی تمام خواہشات کو پورا کر لیا، کچھ باقی نہیں بچی ہے تو جی کر کیا فائدہ، اس لیے مر رہا ہوں. یہ ہے جب بندہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے تو اسی طرح کے واقعات کہ ساری خواہشات کے پورا ہونے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اب تو کچھ باقی نہیں بچا ہے تو جینے کا فائدہ کیا. اس لیے کہ دنیا کی زندگی بس ظاہری طور کے پر ان کا ٹارگیٹ تھی، آخرت ان کا ٹارگیٹ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹارگیٹ نہیں تھا. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے. بہرحال یہ سب سے اہم چیز ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا. اب یہاں جب ہمارے عمر اور رزقوں کو طے کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہاتھ کے پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اسباب کو اختیار نہ کریں. نہیں، اسباب اختیار کرنا. اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے گا،
اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تابع بنا دیا ہے. اچھا علم حاصل کیجئے, اچھا ہنر حاصل کیجئے. صحابہ بھی دیکھیں محنت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں, اور یہاں تک کہ ازواج مطہرات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے, مساکین کی بہت زیادہ خدمت کرنے کی وجہ سے انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا, یعنی مساکین لوگوں کی ماں. بہت یہ ایک شہد کا کاروبار کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد ان کے یہاں پر جاتے اور شہد کا شربت پیا کرتے تھے. تو یہ خاتون ہو کر شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروبار کر رہی ہیں. تو ہر کوئی جتنی اللہ نے صلاحیت دی تھی استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں بھی اختیار کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تقدیر کے پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہے, آسمان سے ہمارا رزق آئے گا, اللہ نے رزق دیا ہے. نہیں, اللہ نے لکھا ہے تو اسباب بھی لکھا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو بچے کی خواہش ہے, مجھے اولاد ہونا چاہیے, تو کیا وہ شادی نہ کرے, بغیر شادی کیے وہ باپ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. بالکل واضح مثال ہے کہ اسے محنت کرنا ہوگا, کوشش کرنا ہوگا, اور اس کے لیے جو اسباب طے کیے گئے اسی کی بنیاد کے پر اس کو ملے گا. اور مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا, تداو مرضاکم, کہ تم اپنے مریضوں کا علاج کرو. تو علاج کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. کوئی یہ سمجھے نہیں اللہ نے میری تقدیر کے اندر اچھا ہونا لکھا ہے تو اچھا ہو جاؤں گا, ورنہ نہیں ہوگا. وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, ٹریٹمنٹ نہ کرائے, علاج نہ کرائے, یہ اس کی بے وقوفی ہے. اسباب اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یہ ہمارے یہاں چمن اسلام کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ترمذی کی روایت ہے. وہ بیچارے غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بندہ کام کاج کے قابل ہے, جسمانی اعتبار سے لاغر بھی نہیں ہے, معذور بھی نہیں ہے. تو آپ نے انہیں کچھ دیا نہیں, بلکہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو گھر میں کچھ لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے ایک کلہاڑی خریدی اور اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور اسے لا کر بیچو. کچھ دن ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کا رسول یہ کچھ پیسے میرے پاس بچے ہوئے, میں نے سیونگ کی ہے. یہ آپ نے اسباب دیا کہ آپ اسے استعمال کیجئے گا. اسباب اختیار کر کے بندہ آگے بڑھے. یہ نہیں کہ آپ تقدیر کے پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ کام ہی نہ کریں, محنت ہی نہ کریں. محنت کیجئے اور تقدیر کے پر بھروسہ رکھیے, دونوں چیزیں ضروری ہے. امام مسلم نے ایک روایت کو نقل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ طاقتور مومن یہ ایک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اللہ کو محبوب ہے. اب یہاں ایمان مراد ہے, یعنی جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کو اتنا زیادہ بہتر اور محبوب و پیارا ہوگا. عقیدے کی بنیاد پر, ظاہری بنیاد پر نہیں کہ بڑا باڈی بلڈر ہے تو چلو اللہ کو بہت پیارا ہوگا, نہیں, عقیدے کی بنیاد پر. جس کا عقیدہ جتنا بہتر ہوگا. اب یقینی بات ہے کہ آپ عقیدے کا علم حاصل کریں گے تبھی تو آپ کو عقیدے کی باریکیوں کا علم ہوگا, ورنہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو عقیدے کی باریکیاں کیا ہے, نہیں بتا پائیں گے. تو علم حاصل کیجئے, عقیدے کے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ بندوں کا عقیدہ صحیح ہو سکے. تو یہ طاقت اور مومن اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا ہے کمزور کے مقابلے میں. وفی کل خیر, خیر دونوں میں, اس لیے کہ ایمان دونوں کے اندر ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کہا, احرص علی ما ينفعک, جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بنو, یعنی اس کی طلب میں جتنی محنت ہونا چاہیے کرو, اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی جائز اسباب ہونا چاہیے اختیار کرو. احرص علی ما ينفعک واستعین باللہ ولا تعجز, اللہ سے مدد طلب کرو لیکن عاجز اور نکمے نہ بنو. اللہ سے مدد مانگنا ہے. اب کوئی کہے کہ میں نے اللہ سے مدد مانگ لی, اللہ میری مدد کرے گا, اللہ سے میں نے دعا کر لی ہے رزقوں کے لیے لہذا مجھ کو رزق مل جائے گا, اولاد کے لیے دعا کر دی ہے لہذا مجھ کو اولاد مل جائے گی. نہیں, اسباب اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ولا تعجز, عاجز اور نکمے نہ بنو بلکہ محنت کرو, اسباب اختیار کرو. تو یہاں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا, لیکن دونوں ضروری ہے. اگر کوئی بندہ صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے, محنت نہیں کرتا, اسباب کو اختیار نہیں کرتا, غلط. اگر کوئی اسباب کو اختیار کر کے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصلا نہیں مانتا, تو وہ بھی غلط ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ غلط ہے. قارون کے بارے میں قرآن مجید نے جو بیان کیا, تو کیا قارون کی خطا کیا تھی؟ قارون کی خطا قرآن مجید نے جو بیان کی, اور ہم یہ چیزیں نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں,
یہ عقیدہ نہیں بدعقیدگی ہے. اس نے لوگوں کے درمیان جب اپنی چمک دمک کے ساتھ آیا, اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آیا, تو کیا کہا؟ جب لوگوں نے اس کی یہ چال ڈھال دنیاوی چمک دمک کو دیکھنے کے بعد کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہم کو بھی قارون کی طرح ملتا, جیسا کہ دنیا دار لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے تو کاش ہم بھی ویسے بن جاتے, اس کی طرح ہمارا بھی گھر ہوتا. نہیں, دین کے معاملے میں آپ اس بارے میں یقینی طور کے پر کوئی آپ کو بہتر نظر آتا ہے, اس کا عقیدہ, اس کا عمل ہے, اللہ سے آپ تمنا ظاہر کر سکتے ہیں, بہتر ہے, لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں. تو قارون نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ اس کی سب سے بڑی خرابی بدعقیدگی تھی کہ یہ دولت جسے اٹھانے کے لیے, جس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک جماعت نہ کافی ہوتی, بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی, یہ سب میں نے اپنے علم, اپنی صلاحیت, اپنے محنت کے بلبوتے کے پر حاصل کیا ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں, یہ کاروبار میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, یہ بینک بیلنس یہ میری محنت کا ہے. یہی تو خرابی ہے. یہ کہنا چاہیے یہ رب کا فضل ہے, اللہ نے مجھ کو عطا کیا. نعمت کو حقیقی طور کے پر جو اس کا عطا کرنے والا ہے اللہ, اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے, اپنی طرف نہیں. ورنہ دنیا میں مزدوروں سے زیادہ محنت کرنے والا کون ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں اتنا پسینہ بہانے کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے؟ بہت سارے ہیں. تو اصل میں اللہ ہے عطا کرنے والا, وہاب اللہ ہے, تو عطا وہی کرتا ہے. چاہے ہمیں علم عطا کیا گیا ہو, عزت ہو, شہرت ہو, دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو, سب اللہ ہی نے عطا کی ہے. تو یہ بہت بڑا فالٹ تھا قارون کا کہ اس نے اپنی دنیا کی ترقی کو اپنی صلاحیت اور اپنے محنت بلبوتے کی طرف منسوب کیا, اللہ کی طرف نہیں. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ سامنے ہے آپ لوگوں کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اس کے مال و دولت کے ساتھ وہ ساری جائیداد جسے اٹھانے کے لیے اور جس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک جماعت درکار تھی, پوری پراپرٹی کے ساتھ اس کو دھسایا جا رہا ہے. وہ دھس رہا ہے, قیامت تک دھسے گا. اللہ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی. تو کیا آج ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں انسان بہت علم حاصل کر لیتا ہے, بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, ارے میں نے بہت محنت سے سب کمایا ہے, اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا کہ یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. نہیں, اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے. تو اسباب اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد چوتھی اہم چیز ہے خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ نے دولت دی تو فضول خرچی کرو یا بخیلی کرو, دونوں غلط ہے. اعتدال کے راستے کے ساتھ چلنا چاہیے کہ درمیانی راہ. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ لو. یہ دراصل عرب کے اندر ایک تفسیر ہوتی تھی, محاورہ تھا کہ بخیل نہ بنو, یعنی مال خرچ نہ کرو. وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور اسے مکمل طریقے سے آزاد بھی مت چھوڑ دو, یعنی جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے بغیر کچھ سوچے سمجھے, غلط. بلکہ اعتدال کے ساتھ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا چاہیے, جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرنا چاہیے. قرآن نے منع نہیں کیا ہے. تو جتنی ضرورت ہو بال بچوں کے پر, اہل و عیال کے پر, دوست و احباب کے پر, جہاں ضرورت ہو, جو ضرورت کے تحت خرچ کرنا ہے اس میں اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ فضول خرچی کریں یا تو بخیلی, دونوں چیزیں غلط ہے. درمیان کی راہ اختیار کرنا چاہیے. پانچویں اہم چیز جو ہے ہمارے رزق میں جو بے برکتی نظر آتی ہے, اتنا کمانے کے بعد بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا, اس کی بڑی وجہ گناہ ہمارے رزق کی برکت کو متاثر کرتے ہیں. رزق کو بھی متاثر کرتے ہیں, برکت کو بھی. رزق کو متاثر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو جتنی ضرورت ہے, جتنی محنت کر رہے اتنا نہیں مل رہا ہے, یعنی رزق میں کمی واقع ہو گئی ہے. اور رزق کی برکت میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ بہت مل رہا ہے, آپ کو جتنا لگنا چاہیے اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے, لیکن برکت نہیں ہے. آپ اس کے بعد بھی پریشان نظر آ رہے ہیں حالانکہ انکم بہت زیادہ ہے. تو دونوں چیزیں, برکت بھی ختم ہوتی ہے اور رزق کے اندر کٹوتی بھی کی جاتی ہے, بے برکتی ہو جاتی ہے. اس کی مثال قرآن مجید نے بھی ہے. سورہ نحل کے اخیر میں ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے کہا کانت آمنۃ مطمئنہ, وہ بستی ایسی تھی امن میں تھی, یعنی اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا, نہ مندی کا خطرہ, نہ دشمنوں کا خطرہ, کوئی خطرہ نہیں تھا. مطمئنہ, وہ بالکل مطمئن تھے کہ ہمارا جو رزق آ رہا ہے اور ہم نے جو کاروبار یا جو چیزیں لگائی ہیں اس کی بنیاد پر ہم کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا.
نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے کہنا، اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی ناشکری ہے، اور مال کو صحیح طور کے پر خرچ نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ زبان سے آج جس کو کہیے کہ اب کاروبار کی پہلے جیسی حالت نہیں ہے، وہ بات نہیں رہ گئی ہے، تو آپ بھی کہاں پہلے جیسے ہیں؟ آپ کی ایمانی کیفیت کہاں پہ صحابہ جیسی ہے؟ تو جیسے رہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل جو چیزیں بتائی جا رہی ہے وہ سب ہوگا، تو کہاں سے انسان جتنا رزق کو ملے گا مطمئن ہوگا کہ ہاں مجھ کو اتنا ہی ملنے والا تھا، اتنا ہی میری تقدیر کے اندر تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، میں اس کے بارے میں کیوں بلا وجہ حیران و پریشان ہوں؟ جتنا مقدر کا ہے محنت کرنے کے بعد اللہ یقیناً دے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا ہے، تقدیر میں نہیں تو کہاں سے ملنے والا ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطمئن تھے ان ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں دو لباس پہنائے، لباس الجوع والخوف۔ قرآن کی تعبیر دیکھیے، لباس جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے، یعنی انسان سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، لباس پہننا ہے۔ تو لباس کیسا پہنایا گیا؟ الجوع والخوف، بھوک کا اور ڈر کا، خوف کا۔ آج آپ دیکھیے دھیرے دھیرے جو روزگار ہمارے کم ہو رہے ہیں، یہ دراصل بھوک کا لباس ہے، اور اس کے بعد خوف جو ہمارے پر ہے وہ تو ہم ہر کسی کو پتا ہے کہ آج ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں، تہوار آتا ہے تو تہوار بنانے کے لیے ہمارے لیے پریشانیاں، دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لباس الجوع والخوف، یہ ناشکری کے اسباب ہیں جو بیان کیے گئے۔ اور اگر انسان شکر گزاری کرے، مال صحیح طور پر خرچ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے اس کی ایک مثال دی ہے سورہ قلم کے اندر، کہ ایک بندہ جو یمن کا تھا، باغ والا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے اشارہ کیا، مکہ کے لوگ اس کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، وہ کسان تھا، اور جو اس کی انکم ہوا کرتی تھی اس کا 3 حصہ کرتا، 1/3 وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ایک حصہ آنے والی فصل کی تیاری میں، اور ایک حصہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، 3 حصہ کرتا تھا۔ سوچئے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اسے خوب برکت عطا کی، لیکن بعد میں اولاد آئی ویسے نہیں تھی تو اللہ نے سب تباہ بھی کر دیا۔ سوچئے اپنی انکم کا 1/3 حصہ، یہاں تو ہم زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، وہ اپنی انکم کا 1/3 دیا کرتا تھا۔ زکوٰۃ بہت دور کی بات ہے، 1/3 دے رہا ہے، جبکہ زکوٰۃ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اگر بارش کے اوپر مکمل طریقے سے پیدا بھی ہو تو اس کے اندر عشر نکلتا ہے کہ 10واں حصہ نکالا جائے، وہ تو 33% دے رہا ہے، اس سے زیادہ دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے گا؟ تو اللہ نے اسی اعتبار سے نوازا بھی۔ ابھی آپ سعودی عرب کی مشہور کمپنی البیک کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے جو فاؤنڈر تھے، انہوں نے اپنے ہر پیک کے اوپر 1 ریال، یعنی جو بھی انکم ہوگی اس کا 1 ریال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آپ دیکھیے اللہ نے کتنی برکت عطا کی۔ اس کے بعد جب ان کی اولاد کے اندر ان کے انتقال کے بعد کمپنی ٹرانسفر ہوئی تو بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب، یہ بعد میں معلوم پڑا کہ ہمارے والد صاحب نے اس طرح کا ڈیسیژن لیا تھا، اور ہر پیکنگ کے اوپر 1 ریال پہلے سے یہ غربا مساکین کے لیے جا رہا تھا۔ چھوٹی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ تو بچوں نے اس سے 1 قدم آگے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے غربا مساکین کے لیے 1 ریال رکھا، ہم 2 ریال رکھیں گے۔ وہ اپنے ہر پیک کے پر 2 ریال دیتے ہیں غربا مساکین کے لیے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کے اندر بلکہ دیگر ممالک میں بھی کتنی ترقی کر رہی ہے۔ تو رزق کے برکت کا ایک بڑا سبب یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا، اور وہ بھی جو ہم نہیں چاہتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے جو پسندیدہ ہو وہ خرچ کرنا چاہیے۔ ہم تو پھٹی ہوئی نوٹ لا کر دیتے ہیں لوگوں کو، کم سے کم نکال کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہاں سے برکت پیدا ہوگی؟ اللہ کی راہ میں جو دیا جائے گا پلٹ کر وہی آئے گا۔ ایک دیوار کے پر گیند ماری جاتی ہے، پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی، جتنی زور سے پھینکیں گے اتنی زور سے واپس آئے گی۔ تو جس اخلاص کے ساتھ آپ خرچ کریں گے اسی کے ساتھ پلٹ کر آنے والا ہے۔ تو وہ جذبہ نہیں ہے تو آپ رزق کے بارے میں کیوں اللہ سے برکت کی امید لگاتے ہیں؟ تو یہ اب یہاں چند اسباب ہیں، میں اختصاراً ان چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رزق صرف مادی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے مادی اسباب نہیں ہوتے کہ آدمی بہت محنت کر رہا ہے تو چلو بہت رزق ہو رہا ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کے روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔
جیسا کہ سب سے اہم چیز ہے تقوی، بندہ اپنے کاروبار میں حلال و حرام اللہ کا ڈر رکھے، جو کاروبار کر رہا ہے شرعی اصولوں کی بنیاد کے پر رکھے، اور اس کے جو آداب ہے وہ ساری چیزیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ زندگی کی پریشانیوں سے باہر نکالے گا، اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے، یقیناً ملنے والا ہے، لیکن کب؟ شرط رکھی گئی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے، سینکڑوں نماز پڑھ جائے، کچھ فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ وضو نہیں بنائے گا اس کی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا، تو پہلے وضو بنانا ہوگا۔ تو ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرنا ہوگا تب برکتیں ملنے والی ہے۔ دوسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ سورہ طٰہٰ کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والے، اہل و عیال ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، انہیں نماز کا حکم دو، آرڈر دو۔ آج ہم اپنے بچوں کو بہت کالجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کالجز ہے، اسکول ہے، ٹیوشن ہے، اس کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ انہیں نماز کے لیے اٹھائیں، نماز کی پابندی کرائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ جمے رہو، ایک مرتبہ دو مرتبہ کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مسلسل جب بھی ہو۔ یہی تو اللہ نے اسی کے لیے تو ہم کو پیدا کیا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، زندگی کا اصل مقصود یہی ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزقوں کے بارے میں سوال کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کو نماز کا، دین کا پابند بنا لیا اور اسباب اختیار کیے تو اللہ ان کے لیے رزقوں کے دروازے کھولے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تیسری اہم چیز ہے توکل، اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر جیسا کہ یقین اور توکل ہونا چاہیے ویسا توکل کرو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسا کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ اپنے گھونسلوں سے پچکے ہوئے پیٹ لے کر جاتے ہیں اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ آپ نے کسی پرندے کے گھونسلے کے اندر اسٹاک نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے اسٹاک جمع کیا ہو، لیکن وہ بے فکر ہوتے ہیں، روز اللہ ان کو روزی دیتا ہے، کوئی پرندہ کوئی جانور بھوکا نہیں مرتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی تمہیں دے گا اگر تم اللہ کے پر جیسا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو جتنا رزق دیا اتنا کھائے بغیر نہیں مریں گے، تو آپ اس کو حلال طریقے سے اختیار کیجئے گا۔ اس کے بعد استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ نوح میں بھی اللہ نے کہا، حضرت نوح نے اپنے قوم کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو۔ اللہ کا رسول ایک مجلس میں اللہ سے 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے، صبح و شام کے اذکار میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ہے۔ اللہ سے خوب استغفار کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارش کو تمہارے پر برستا ہوا چھوڑ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تمہیں مال و اولاد کے ذریعے مدد دے گا۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ مشہور حدیث بھی ہے، ہمارے یہاں مکاتب کے اندر بچے یاد کیے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کی، من احب ان یبسط له رزقه فی رزقه وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے عمر اور رزق میں برکت دے اسے چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہیں، جو کاٹ رہا ہے اس کو آپ عطا کیجیے گا۔ اور اس کے بعد حج عمرہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پے در پے حج عمرہ کرنا، یکے بعد دیگرے، یہ ہمارے گناہ کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ لوہے کو جب آگ کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے تو اس کی ساری میل باہر نکل جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے رزق میں فقر کو دور کرتا ہے۔ یہ 2 بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مشکل پریشانی یا بیماری کے اندر اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے، شیطان تو یہی موقع تلاش کرتا ہے کب اس کو موقع ملے اور میں اس کے عقیدے کو بگاڑ دوں، اللہ کے بارے میں جو اس کا یقین ہونا چاہیے اسے متزلزل کر دوں۔ آپ حضرت حاجرہ کا واقعہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بے آب ہو گیا میدان، آج جہاں لاکھوں کی بھیڑ ہر وقت موجود ہوتی ہے، ایک وقت تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ اور چھوٹا سا بچہ ہے اسماعیل چھوڑ کر چلے گئے، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ حضرت حاجرہ بار بار پوچھ رہی ہیں، جواب بھی نہیں دیا، بس اتنا پوچھا کہ یہ بتا دو یہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ ہاں، موڑے بغیر جواب دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذن لا یضیعن اللہ، اگر ایسا ہے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیے،
آج آپ دیکھیے ایک ماں اور بچے کی پیاس کو دیکھ کر اللہ نے ایسا چشمہ جاری کیا جو قیامت تک کے پیاسوں کی پیاس بجھاتا رہے گا. دنیا کا سب سے پیور اور سب سے بہترین پانی ماء زمزم لما شرب له، جس کے لیے پیا جائے اس میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، حدیثوں کے پاس صحیح یا ضعیف کا حکم لگانا، اس کے علاوہ شروعات انہوں نے لکھی. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں حج کے لیے گیا تھا تو زمزم پیتے وقت تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس وقت تو بہت بڑے عالم دین تھے، علامہ ذہبی، شمس الدین ذہبی، یہ بھی فن حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے امام ذہبی کی طرح بنا. اللہ نے بنا دیا. تو انہوں نے کہا کاش میں نے اللہ سے دعا کی ہوتی ان سے بہتر بنانے کی، تو اللہ مجھ کو ان سے بہتر بناتا. تو یہ زمزم کا فائدہ ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب یہاں آخری بات کہ بندہ اپنے اولاد کے بارے میں مستقبل کا فکر مند ہوتا ہے. کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو، صحیح بات ہے. لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، جو اپنے پیچھے پیچھے کمزور یعنی چھوٹے بچے انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو اور بالکل پرفیکٹ بات کرو. کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شریعت ہو. اللہ یقینی طور کے پر ان کا پرسان حال ہے، تم نہیں ہو، اللہ ہے. وہ تو پوری کائنات کو رزق عطا کر رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کی تمام مخلوقات ہر کو اللہ رزق عطا کر رہا ہے. جنگل میں رہنے والا جانور وہ اپنا رزق پا رہا ہے، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات وہ اپنا رزق پا رہی ہے، مچھلیاں پانی کے اندر، کوئی محروم نہیں ہے. ہر کسی کو اس کا رزق اس کے اپنے محور میں اور اپنے قریبی مقامات سے دیا جاتا ہے. تو اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے. تو یہ چند گزارشات تھی. بڑھتی مہنگائی کو لے کر لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں. یہ شرعی آداب ہے، یقین رکھنا چاہیے، ایمان ہے، اللہ رازق ہے. ہمیں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط رکھنا چاہیے. رزق کے بارے میں ہمارا یقین ہے، جتنا رزق ہم کو دنیا میں آنے سے پہلے تقدیر کے حوالے کر دیا گیا، اس کے کھائے بغیر کوئی مرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جائز اسباب کا اختیار کرنا، اللہ کی حدوں کو پار نہ کرنا، یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے. اور اس کے بعد چند چیزیں جو روحانی طور کے پر بتائی گئی، ان چیزوں کا بھی پاس و لحاظ کرنا چاہیے. زندگی ہر کسی کی مشکل ہے، آزمائش، اللہ نے ہم کو آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے نا، آزمایا جائے گا، آزمائش آتی رہے گی. ہم یہ مائنڈ سیٹ کر لیں، آزمائش آتی رہے گی. کیسی آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، الگ الگ شکلوں کے اندر آئے گی. تو آزمائشیں آتی رہے گی. آپ اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے. ہم کو جانا ہی ہے، یہ کوئی ہمارا آبائی وطن نہیں ہے. ہمارا آبائی وطن اصل میں جنت ہے، جہاں ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور مائی حوا کو پیدا کیا گیا، اور ہمیں اسی جگہ جانا ہے عقیدہ و ایمان کی بنیاد پر. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور ہمارے رزق کے اندر شرعی طور کے پر جو جائز اسباب ہوتے ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد اللہ ہماری رزق کے اندر برکتیں دیتا ہے، پروردگار وہ برکتیں ہمیں عنایت فرمائے. ہر قسموں کے غیر شرعی کام جس کی بنیاد کے پر رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، گناہ جو ہمارے رزق کی برکتوں کو متاثر کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.